آپ کی ایک تو حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو تلبیح کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں کم از کم. یہ پاکستان ہے، کوئی عراق نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، کوئی یمن بیچارہ نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، کوئی شام کا بشار الاسد نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، اللہ کی قسم پاکستان کے عوام آپ کو کچا کھا لے گا. السلام علیکم ناظرین، دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام فورسز کے ان جوانوں کے نام جنہوں نے ایران کی دہشت گردی کے خلاف بھرپور جواب دیا اور علاقے میں امن و امان کو بھی قائم رہنے دیا. ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اور ایران کی کشیدگی ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران یہ دوست رہ سکیں گے، خاص طور پر اس وقت جب الیکشن 2024 بھی قریب آ چکے؟ ناظرین، پاکستان اور ایران کے انہی حالات کے حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے. میں ہوں باسط ندیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پراچا. آج اس اہم ٹاپک کے لیے ہم نے اپنے معزز مہمان کو مدعو کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مذہبی و سیاسی رہنما سید شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ نواز صاحب، ویلکم ٹو دا شو. شکریہ جی، مدعو کرنے کا بہت شکریہ. پیر شاہ نواز صاحب، آپ چونکہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سیاسی معاملات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پھر جو عالمی سطح پر جو ہمارے خطے میں حالات رونما ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے مبینہ طور پر اب پھر دھمکی دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر پھر جنگ کے کوئی بادل منڈلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکریہ، اور خاص کر اس انتہائی اہم ٹاپک پہ. یقیناً اس وقت دنیا کا جو صورتحال ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے کئی دہائیوں سے افغانستان کا حشر ہم نے دیکھا، پھر شام کا دیکھا، پھر یمن کا دیکھا، پھر لبنان کا دیکھا، پھر عراق کا دیکھا. جیسے کہ اس وقت بھی ہمارے بڑے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حالات جو ہے آخر کار میں پاکستان تک آئیں گے. ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان تو ان کے دسترس سے بہت باہر ہے، لیکن آج دیکھنے کو ہمیں جو مل رہا ہے کہ یقیناً پاکستان جغرافیائی طور پہ اسرائیل سے یا امریکہ سے بہت دور ہے، لیکن جو اسرائیل اور امریکہ کے جو حقیقی دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے فاصلے بہت کم ہے. یہ جو حالیہ کشیدگی ہے اس کو ہم صرف اور صرف ایک ہی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جھگڑا تھا اسرائیل اور فلسطین کا، اور ہمارے جو موصوف ہے جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں محترم ایران صاحب، اس نے جو ہے نا ظاہر کر دیا حقیقی طور پہ کہ نہیں، میرا اصل جو وجود ہے وہ کچھ اور ہے. میری جو دوستی ہے وہ پاکستان کے ساتھ صرف لفاظی تھا، اور اصلی دوستی جو ہے میرا کسی اور کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ جو کل ہمارے اوپر جو میزائل داغے گا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. عجیب بات یہ ہے، میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف جناب حافظ منیر صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ایئر چیف صاحب ہیں، کہ پاکستان کے عوام کا یہی آپ سے توقع تھا جو آپ نے کیا، جس کو ہم منہ توڑ جواب کہتے ہیں. یقیناً آپ نے منہ توڑ جواب دیا. عوام پاکستان اپنے پاک فوج کے ساتھ ہر محاذ پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا دفاع اصل میں اسلام کا دفاع ہے، اور اسلام کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم انشاءاللہ اپنے فوج کے ساتھ کڑے رہیں گے. یقیناً جب بھی ملک کی سلمیت کی بات ہوتی ہے یا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے یہ جو آرم فورسز ہیں، یہی ادارے ہر وقت ہر طرح سے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس دفعہ شاہ نواز صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہ اس ساری جو ایک سینیریو بنایا گیا ہے خاص کر کے ایسے موقع پر جب پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس کا کیا پس منظر آپ سمجھتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے ایکچوئل؟ دیکھیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں،
اور پاکستان کو ہر سطح پہ کمزور کرنے کے وہ درپے ہیں. ہر وقت وہ طاق میں بیٹھے رہتے ہیں, خواہ وہ الیکشن کے سلسلے میں ہو یا کچھ دوسرے سلسلے میں ہو. بس ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ چت کر لے پورے دنیا میں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی اگر میں کہہ دوں, یقیناً پولیٹیکل لیول پہ ابھی دیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے, کچھ ایک عجیب سی صورتحال ہے, لیکن الحمدللہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپس جتنے سارے پاکستان کے ہیں, اور کسی بھی سینسٹیو ایشو پر وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ تمام جو چپکلشیں ہوتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. اور کسی بھی بین الاقوامی ایشوز پر, انتہائی اہم ایشوز پر وہ سب کچھ بلا لیتے ہیں اور ایک ہی پچ پہ سب آ جاتے ہیں. الحمدللہ اس معاملے میں جو ایران نے کر کے دکھایا یقیناً قابل مذمت ہے اور قابل مرمت ہے. میں اپنے پاک فوج کو اس لیے بار بار داد تحسین دے رہا ہوں کہ انہوں نے مذمت کے بجائے اس مرتبہ ایران کی مرمت کی, اور ہونی بھی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. شاہ نواز صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایران کو اب مذمت کے ساتھ ساتھ مرمت کی ضرورت ہے, اور مرمت ہوئی بھی, لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بلوچستان ہمیشہ سے ایران کی وجہ سے پاکستان میں غیر محفوظ رہا ہے. بلوچستان میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ پاکستان نے ہمیشہ احتجاج بھی کیا ہے, لیکن علاقے کے امن کو, خطے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی اس طرح کی کارروائی نہیں کی. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, پاکستان کے پاس بہترین فوج ہے, پاکستان کے پاس بہترین عسکری جو ہے سہولیات ہیں, لیکن اس کے باوجود کمزوری کہاں ہے کہ ایران جیسے ملک نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا؟ دیکھیے جی, یہ کمزوری نہیں ہے, یہ ہم ان کے دھوکے میں آئے تھے, یہ ان کا دھوکہ تھا. ان کے کھانے کے دان کچھ اور تھے, دکھانے کے اور تھے. وہ جس انداز سے ہمیں کھا رہا تھا وہ دانت اس نے کبھی نہیں دکھائے تھے, لیکن جو دکھانے کے تھے وہ گیس کا ٹریڈ تھا. وہ جو دکھانے کے دانت ہے بجلی کا ٹریڈ ہے, تیل کا ٹریڈ ہے, یہ اس کے دکھانے کے ہیں. اس کے جو کھانے کے ہیں, جب BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو دہشت گرد آتے ہیں سرحد پار پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, حسن روحانی جب پاکستان آئے تھے, یہ اپنے آرمی چیف تھے اشفاق کیانی صاحب, اس نے ٹریڈ کے بدلے اس کو جو 100 ٹیررسٹ کا فائل دیا تھا. ابھی سوال یہ بن رہا ہے کہ آج ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو متنبہ کیا تھا, ایک تنبیہ کی تھی کہ آپ جو ہے فلاں جگہ پہ آپ ٹارگٹ کر لیں, ان کو آپ فائر کر لیں اور ان کو کنٹرول کر لیں. آپ کی ایک تو حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو تنبیہ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں کم از کم. یہ پاکستان ہے, کوئی عراق نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, کوئی یمن بیچارہ نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, کوئی شام کا بشار الاسد نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, اللہ کی قسم پاکستان کے عوام آپ کو کچا کھا لے گا. ہم اور بھی متمنی ہیں اپنے پاک آرمی سے کہ بالکل ایک اینٹ کو ٹارگٹ کر لے اس کا, اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہوا ہے یہ کم ہے, جس پر ہم آج خراج تحسین اور داد تحسین پیش کرتے ہیں, یہ کم ہے. اور بھی بڑھیں آپ, اور جب تک آپ BLF اور BLE کی صفائی وہاں پہ نہ کر دیں بالکل واپس آپ نہ آئیں. جیش العدل یہ ایران کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے. شاہ نواز صاحب, یقیناً جتنا پروفیشنل طریقے سے ہمارے آرم فورسز نے وہاں پر کارروائی کی ہے, پرامن طریقے سے, اور دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو انہی کے سپورٹر گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد میں احتجاج کیے بیٹھے ہیں. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. میں اپنے اداروں سے ملتمس ہوں جو ہمارے مختلف وہاں پہ پولیس کے ادارے بھی ہیں, وہاں پہ FC وغیرہ کے سب ادارے ہمارے موجود ہیں, وہاں پہ ہمارے CTD کے موجود ہیں. ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان سے اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ آپ یہاں پہ آپ کسی کے ایما پہ تو نہیں بیٹھیں, کیونکہ کل پرسوں جو BLF والے تھے, جو BLA والے ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے. کراچی میں آج بھی ان کو پکڑا گیا ہے, کل پرسوں بھی ان کو پکڑا گیا ہے. آیا آپ لوگوں کا تعلق کہیں ان سے تو نہیں ہے, یا کہیں آپ ان کو پروٹیکٹ تو نہیں کر رہے ہیں؟
उनसे बिल्कुल उनके साथ बैठा जाए। हम इस चीज कह रहा है कि ये अपने पाकिस्तानी हैं, इनके साथ बैठा जाए, इनसे पूछा जाए, जो हकाइक है उनके सामने रखे जाए, उनसे बात की जाए कि आया आपके जो बंदे हैं, आप कहीं उनका रोना तो नहीं रो रहे हैं? अगर आप उनका रोना रो रहे हैं तो ये आपका अंदाज गलत है। तो आप रियासत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आप पाकिस्तानियान के साथ जो है ना, ये आपकी दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है। लिहाजा इन किस्म के लोगों के साथ फिर पाकिस्तानियों की कोई हमदर्दी नहीं है। पीर साहब, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात में कशीदगी आ गई है, मुस्तकबिल में हम जिस तरह देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो नया निज़ाम आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि किसी एक पॉइंट पर पाकिस्तान और ईरान फिर इकट्ठे होंगे और फिर उनके पुराने ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे? देखिए जी, इसका डिपेंड मेरे ख्याल में ईरान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है जितना हम उनको दे रहे हैं। ये जो कल की कार्रवाई हुई है, ये तो बरसों होना चाहिए था, ये अभी काफी लेट ताखिर से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त वो एटमी पावर है, पूरी दुनिया के लेवल पे उसका एक नाम है, एक काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन रिजल्ट है पाकिस्तान का। हकीकत में पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक ईरान इस किस्म के ये दरअंदाजियां करते रहेंगे, ये फिरकावारियत को फैलाएंगे, ये ईरानी साख्ता मिसाइल पाकिस्तान में ब्लास्ट होंगे, ईरानी साख्ता असलहा पाकिस्तान में जब तक ये होता रहेगा मैदान में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी बढ़ेगी। मेरे ख्याल में दोस्ती का हाथ बढ़ेगा नहीं, और ये मुश्किल है। ये डिपेंड हरगिज हमारे पार्लियामेंट पे नहीं है, ये हम डिपेंड करते हैं ईरानी गवर्नमेंट पे। नजरीन, हर स्टेट की सॉवरेनिटी उसके लिए बहुत अहम होती है, और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो अपने हर पड़ोसी के साथ पुरअमन ताल्लुक चाहता है, लेकिन बराबरी के ताल्लुकात चाहता है। चाहे वो हमारा जो भी पड़ोसी हो, ईरान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, सबके साथ हम बेहतरीन ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। और जब भी इसमें किसी किस्म की मुदाखलत की जाए, इसकी सलमियत को हर्ट किया जाए, तो हमारे इदारे उसको भरपूर जवाब देने की कुव्वत भी रखते हैं और करके दिखाते भी हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के मशकूर हैं जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया है। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।